الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11 سے آج ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ الا خبردار، انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر ان میں شعور نہیں ہے۔ اس آیت اور اس کی بعد والی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ بیان کیا گیا کہ جب ان منافقین سے کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے کو پس پش ڈال کر زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو، کیونکہ ہمارا مقصد تو اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو، تم جان لو اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو مدینہ مبارک کے اندر رہنے والے یہودی تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے، مسلمانوں کے راز دشمنوں کو جا کے بتاتے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش میں لگے رہتے۔ تو یہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور اس کو اصلاح کا یوں نام دیتے، کہتے کہ جب مسلمان کمزور ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، تو یہ ان کو ختم کرنا ہی اصلاح ہے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ حقیقت میں فساد یہی لوگ پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کی حصی باقی نہیں رہی۔ اور یاد رکھیے قیامت تک جو بھی بندہ فساد پھیلائے گا، آپ اسے دیکھیں گے، آپ طریقہ مطالعہ دیکھیں، یعنی ماضی دیکھیں، حال دیکھیں، اور پھر مستقبل بھی دیکھیں گے۔ ماضی کے اندر بھی اور حال کے اندر بھی جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں انہوں نے اس کو کوئی نہ کوئی اپنے تئیں اچھا رنگ دیا ہوتا ہے، اس کو اچھا رنگ دے کر، یعنی لفظوں کے اندر، دکھاوے کے اندر، لیکن حقیقت میں فساد ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے توحید کو لے کر رسالت کے بارے میں قدغن لگانے کی کوشش کی، اللہ کی بات کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کی مانتے رسول اللہ کی نہیں مانتے، تو یہ حقیقت میں فساد ہی پھیلانے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی توحید کو لے کر اللہ کے اولیاء پر بھونکنے والے، تو یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ حدیث کا نام لے کر اور رسول اللہ کی باتوں کا انکار کرنے والے، یہ بھی اپنے آپ کو اصلاح کا نام دے کر فساد پھیلانے والے ہیں۔ اور آج کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کہ سیاست کا میدان ہو، اس میں تو اس کی کثرت ہے کہ حقیقت میں فسادی ہیں، لیکن وہ اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ غلامی ہے جسے وہ آزادی کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کا حال بیان کر دیا کہ وہ حقیقت میں فساد ہی پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کی حصی ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم جیسے آج کل کچھ لوگ ایک گمراہ بندے کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آزادی کا نام لے کر، پتہ نہیں کیا کیا نام لے کر، اور گناہ پہ گناہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر، اور
اس نام لینے کے ضمن میں ناچ گانے کی محافل سجائی جا رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جا رہی ہے. یعنی نام ریاست مدینہ کا ہو اور جو قانون ہے وہ یہودیوں کا ہو، نام رسول اللہ کا ہو لیکن وہاں قوانین پر عمل درآمد غیروں کا ہو، تو یہ تو ایک منافقین والی حرکت ہے. کہتے ہیں ہم تو اچھا کرنے والے ہیں. تو اور پھر ہم عام طور پر جب گفتگو کرتے ہیں آپ سے بھی دیگر سے بھی بات کی ہے کہ انہوں نے سمجھ کیوں نہیں ہوتی، انہوں نے ہو کی گیا نہ دماغانو. وہ اللہ نے ان کا جواب دیا قرآن پاک کے اندر کہ ان کی حصی ختم ہو چکی ہے. جو اس راہ پر چلتا ہے نا کہ جو اپنی غلط کو صحیح کہنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کی حصی ختم ہو جاتی ہے. جب حصی نہیں رہی تو سمجھ نہ کہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو آزادی کا نام لے کر غلامی کی طرف لے جانے والے ہیں ان کا دماغ یہ سر میں نہیں ہوتا، ان کا دماغ کسی اور جگہ پر ہوتا ہے جس کا نام لینا مناسب نہیں ہے. تو اس لیے دماغ ہے ہی نہیں نا، ان کا حصی ختم ہو چکی. دماغ تو تب کہیں گے نا جب حص ہوگی، شعور ہوگا. تو یہ لوگ فساد کرنے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. آیت نمبر 13 میں فرمایا اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں. فرمایا خبردار، سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں ہیں. اب یہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایمان کا ذکر ہے اور ساتھ ایک منافقین کے طرز عمل، کبھی طرز عمل کا ذکر ہے. اب منافقین کو جب کہا جائے کہ ایمان اس طرح لے کے آؤ جس طرح اور لوگ، تو ظاہری بات اس وقت اور لوگ صحابہ ہی تھے، اور لوگ ایمان لے کے آئے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ان معاذ اللہ بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں. انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس لفظ سے مخاطب کیا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، نہ اپنا باپ دیکھتے ہیں نہ بیٹا دیکھتے ہیں، نہ خاندان دیکھتے ہیں. بس جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا تھا لبیک کہتے ہیں، مال مانگا جائے تو سارا کا سارا پیش کر دیتے ہیں. یعنی یہ لوگ تو گویا کے دیوانے ہیں. تو یاد رکھیے ایمان انہیں کا قبول ہوتا ہے جو ایمان میں دیوانہ ہوتا ہے. ایمان تب ہوتا ہے کہ جب لوگ دیکھیں کہ یہ دیوانہ ہے. تو یہودی نے کہا انہاں لوگوں ہو کے گیا، انہاں لوگوں اندر ایسی کرنا شروع کر دیے. یعنی انہوں نے بطور استہزاء، مذاق کے اور ایک حقیر جانتے ہوئے سمجھا کہ شاید یہ شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، حالانکہ عقل رکھنے والے تو یہی تھے نا. تو یہاں پر فرمایا کہ اگر ایمان لے کے آنا ہے نا تو ایمان ان کی طرح لے کے آنا ہے. یعنی ان کو کہا جاتا تھا تمہارا ایمان تب قابل قبول ہوگا جب صحابہ کی طرح، اور اس کے جواب میں یہ کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا خبردار، جو یہ کہتے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کی عقل ہی ماری گئی ہے. اب دیکھیں یہاں پر صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دے دیا گیا. صحابہ کا ایمان معیار ہے. تو پتہ چلا جو کام جیسا ایمان صحابہ لے کے آئے ویسا ایمان ہم نے لے کے آنا. ایمان تب قابل قبول ہے جب صحابہ کی طرح ایمان ہوگا، جب صحابہ کی طرح محبت ہوگی، صحابہ کی طرح عمل ہوگا. تو یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے حق اور باطل کو پہچاننے کا. اگر آپ کی زندگی کے اندر کبھی یہ معاملہ پیش آئے کہ یہ عمل کیا شریعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے، یہ عمل لوگ کر رہے ہیں کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اس عمل کو صحابہ کے طرز عمل پر پرکھ لیا جائے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے طرز عمل پر وہ عمل اگر آتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس راہ پہ چل دیں. اگر وہ راستہ صحابہ کرام والا راستہ نہیں ہے، وہ انداز محبت، وہ عشق کا انداز کیا صحابہ کا نہیں تھا، وہ چیزیں جو صحابہ نے اختیار نہیں کی، اور وہ راستہ جو صحابہ کی طرف نہیں لے کے جانے والا، تو اسے پھر
ہمیں بچنا چاہیے. لیکن جس راستے سے صحابہ نے منع نہیں فرمایا، صحابہ نے اس کو اختیار کیا کسی طریقے سے، اس کے اصل معنی کے اعتبار سے، اصل ماخذ کے اعتبار سے، تو اس کو اپنانے میں حرج نہیں ہے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہاں پر عظمت کا بھی اظہار ہوا کہ ایمان جو اتنی بڑی اہم چیز ہے، اس کے لیے جو معیار ہے وہ صحابہ ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی نہ کرو، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو. ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ادھر میرا صحابی ایک مد، یہ چھوٹی سی مقدار ہوتی ہے، کہا آدھا مد بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو آج لوگ صحابہ سے ٹکر لینے کی بات کرتے ہیں، ان سے مقابلے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو صحیح اور غلط کہنے کے وہ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ پنجابی کی مثال ہے نا، زادی کوڑ کلی تشتیرہ نو جپے. تو وہ والا حساب ہے کہ اپنی اوقات کو ہی نہیں ہوتی اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ خادم حسین رضوی صاحب فرمایا کرتے ہیں نا کہ دور دور کتے مالکانوں پہ گئے ہو. تو یہ بالکل صحیح فرماتے ہیں، وہ تو مالک ہے نا ہمارے، انہی سے تو ہم نے دین سیکھا ہے. اور جن سے دین سیکھا ہے، یہ میرے سامنے قرآن ہے، اس قرآن کو قرآن کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا. یعنی یہ کیسے پتہ چلا یہ آیت میں نے پڑھی یا یہ وحی ہے؟ یہ تو صحابہ نے آگے لکھ کر بتایا نا ہمیں. یہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ کس نے بتایا؟ صحابہ نے تو بتایا. اور بھائی وہی تو معیار ہے، اگر ان کو نکال دو رہ کے جاتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.